رپورٹس کے مطابق حکومت محکمہ اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈویژن اور جموں ڈویژن کے سرمائی زون کے علاقوں میں اسکولوں کے سالانہ امتحانات بشمول کلاس 10ویں 11ویں اور 12ویں کے امتحانات مارچ 2023 میں منعقد کر رہی ہے، جب تقریباً 75 دنوں کی ونٹر ویکیشن کے بعد اسکول دوبارہ کھلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ مستقبل میں کشمیر ڈویژن اور سرمائی زون کے علاقوں میں مارچ کے سیشن ہوں گے تاکہ تعلیمی نظام کو ملک کی بیشتر ریاستوں کے برابر لایا جا سکے۔ اگرچہ تعلیم کے بعد شعبوں اور پہلوؤں میں یکسانیت نہ صرف مطلوب بلکہ ضروری ہے، لیکن تعلیمی کیلنڈر میں تبدیلی کے ٹیچنگ لرننگ پروسیس پر بہت سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسے کام کے دنوں کی تعداد کافی حد تک کم ہو جائے گی اور اس وجہ سے نئے نصاب یعنی کریکولم کے لین دین کے لیے درکار تدریسی وقت یعنی انسٹرکشنل ٹائم کم ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتائیں کہ 1974-1975 سے پہلے جموں ڈویژن کے ونٹر زون کے علاقوں سمیت کشمیر ڈویژن میں اسکولوں کا تعلیمی سیشن مارچ کے آس پاس شروع ہوتا تھا۔ اسکول دسمبر کے تیسرے ہفتے تک تقریباً 75 دن کی ونٹر ویکیشن کے لیے بند رہتے تھے اور پھر مارچ میں دوبارہ کھل جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، مارچ کا پورا مہینہ اور اپریل کا تقریباً 2/3 حصہ امتحان کے نقد اور نتائج کی تیاری میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگر مارچ سیشن ہوتا ہے تو پہلی جماعت سے 9ویں جماعت کے لیے نئی کلاسز اپریل کے تیسرے ہفتے سے شروع ہوں گی۔ کلاس 10ویں 11ویں اور 12ویں کے بورڈ امتحانات مارچ میں شروع ہوں گے اور اپریل کے دوسرے سے تیسرے ہفتے میں ختم ہوں گے۔ 10ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کہیں جولائی کے دوسرے ہفتے میں ہوگا اور 11ویں جماعت کا سیشن اگست کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوگا۔ تاہم تمام معاملات میں ٹیچنگ ڈیز کی تعداد صرف 100 اور 120 دنوں کے درمیان ہوگی۔ اسی سلسلے میں ریٹائرڈ IAS آفیسر محمد شفیع پنڈت نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے نام ایک کھلا خط لکھا، جس میں انہوں نے گورنر سے گزارش کی کہ تعلیمی سیشن کو نومبر میں ہی مقرر کیا جانا چاہیے اور مارچ میں اس کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے۔ محمد شفیع پنڈت ایک غیر سرکاری تنظیم گروپ آف کنسرنڈ سٹیزن GCC کے چیئرمین ہیں۔ اس تنظیم میں وادی کے اکیڈمکس، جورسٹز، وادی کی نامور شخصیت اور سابقہ سول سرونٹس وغیرہ شامل ہیں، اور اسی تنظیم کی طرف سے چیئرمین پنڈت نے لیفٹیننٹ گورنر سے گزارش کی، تاہم انہوں نے کچھ وجوہات ظاہر کیے جن کے بنا پر یہ گزارش کی گئی ہے۔ اس میمورنڈم میں سرمائی زون کے اسکولوں میں نومبر اکتوبر کے سیشن کے متعلقہ فائدوں کو سامنے لاتے ہوئے پورے معاملے کو مناسب تناظر میں رکھنے کی کوشش کرنے والے ایک مختصر نوٹ میں بتایا گیا۔ موجودہ تعلیمی سیشن، جو کہ ہمیشہ سے اکتوبر نومبر کا سیشن رہا ہے، پچھلے 47 سال سے اکتوبر نومبر سیشن ہر وقت اور ٹیسٹ پہ کھرا اترا ہے۔ وادی کے جیوگرافیکل پیٹرن کے مد نظر یہ سیشن زون اسپیسیفکلی متعارف کیا گیا تھا 1974 سے 1975 میں بھگوان سہائی کمیٹی آن ایجوکیشن کے سفارشات کے نتائج میں۔ اسی کے ساتھ اس کمیٹی، جس کی صدارت گورنر جموں کشمیر شری بھگوان سہائی کر رہے تھے، اس تنظیم کو GAD نوٹیفیکیشن مورخہ 1 سے 4 1972 کے تحت تشکیل کیا گیا تھا، اور اس کمیٹی نے پھر ایک رپورٹ ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن سسٹم ان دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر 1973 میں فائل کی۔ 1984 میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی فیصلہ تبدیل کر دیا گیا اور اپریل مارچ سیشن 1985 میں بغیر سوچے سمجھے اور اسٹیک ہولڈرز کا حوالہ دیے بغیر بحال کر دیا گیا۔ 1986 میں اس وقت کے گورنر جموں کشمیر شری جگموہن نے اپریل مارچ کے سیشن کی مشکل، پریشانی اور نقصان کا از خود نوٹس لیتے ہوئے سرمائی زون کے علاقوں کے طلباء کی ایک پوری کراؤڈ کے لیے نومبر اکتوبر کو واپس کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ نتیجے کے طور پر ایک ہی سال میں 1986 میں 2 ٹرمینل بورڈ امتحانات، ایک مارچ میں اور دوسرا اکتوبر نومبر میں ایک ہی سال میں منعقد ہوئے۔ اس کے مزید لکھا ہوا ہے کہ اکتوبر نومبر والا ایگزام تاہم اس کے بعد بھی پریشانی سے پاک جاری رہا اور حفاظت و اطمینان کی سطح میں اضافہ ہوا۔ مارچ 2002 میں حکومت میں تبدیلی کے بعد طلبہ کے بعض حصوں کے مطالبے پر فیصلہ دوبارہ نظر ثانی کے لیے آیا۔ طلبہ
والدین، اساتذہ، ماہرین تعلیم اور دیگر ماہرین وغیرہ سمیت پورے اسپیکٹرم کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع مشاورات کی گئی اور ایک ترجیحی اختیار کے طور پر برقرار رکھا۔ اس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ 2007 میں جے آر راٹھور کمیٹی نے ایک بار پھر اس مسئلے کا جائزہ لیا اور ایک تفصیلی انالیسز میں سرمائی زون کے اسکولوں میں نومبر-اکتوبر کے سیشن کا تقابلی فائدہ اور تاثیر کو سامنے لایا۔ یہ ہے خاص طور پر خالص تعلیمی دنوں کے حوالے سے NCF 2005 کے بعد نظر ثانی شدہ نصابی اسکیم۔ نظیر اور اصول کے طور پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورات کا ایک وسیع عمل پورے بورڈ میں کسی حساس پالیسی معاملے میں تبدیلی سے پہلے ہونا چاہیے۔ اختتام میں گزارشاتی کلمات میں محمد شفیع پنڈت نے خط میں لکھا ہے کہ سارے وجوہات پہ غور و فکر کیا جانا چاہیے اور تعلیمی سیشن کو تبدیل کر دینا چاہیے اور اگر ہو سکے تو ہولڈ پہ بھی رکھا جانا چاہیے جب تک ایک حتمی فیصلہ نہ کیا جائے اس میمورنڈم پہ۔ ناظرین، اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ حکومت کی طرف سے اس یادداشت یعنی میمورنڈم پہ کیا فیصلہ لیا جائے گا۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہے کشمیر لائف کے ساتھ۔